अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कज़ाब से मुखातिब है। नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन आज से नाज़रीन 3 साल पहले 23 अक्टूबर 2022 पाकिस्तान के मोतबर तरीन जर्नलिस्ट यानी मेहदी हसन के टक्कर का एक साफी 78 सालों में हमने पैदा किया था। मोहतरम अरशद शरीफ साहब, उन्हें केनिया नैरोबी में घात लगाकर हंट डाउन किया गया। केनिया नैरोबी में उन्हें कत्ल किया गया। बदकिस्मती है नाज़रीन केनिया की भी, बदकिस्मती है नैरोबी की भी, और अब इसके ऊपर क्या बंदा बयान करे, लेकिन आज भी सीने छलनी है। नाज़रीन, हम जब तक ये मुल्क कायम है और ये क़यामत तक कायम है इंशाअल्लाह, ये जो नुकसान कर चुके हैं हम, इसकी भरपाई कभी भी मुमकिन नहीं होगी। और अब यकीन माने नाज़रीन, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा जब तक अरशद साहब के खून का खुलासा नहीं होता। अरशद साहब का खून ताकुब कर रहा है, वो खून पीछा कर रहा है, और उसका खुलासा होगा तभी इस मुल्क के अंदर से ये जो बेचैनी है, हर शख्स बेचैन है नाज़रीन, ये तभी बेचैनी खत्म होगी जब अरशद साहब के खून का खुलासा होगा। नाज़रीन, ये बात समझे आप, अरशद साहब जानते थे, उन्हें पता था कि उनकी तरफ क्या आ रहा है, उन्हें नजर आ रहा था कि उनके सामने ये कितनी बड़ी बला है जो आकर खड़ी है, बट स्टिल ही चूज टू होल्ड हिज ग्राउंड। यानी उसके ऊपर भादरी भी सर झुकाती होगी अरशद साहब के सामने, जिस तरीके से वो बंदा खड़ा रहा और मुकाबला करता रहा और मुस्कुराता रहा और नाज़रीन वो बोलता रहा। लेकिन एक चीज जो नाज़रीन हैरान कुन है कि अरशद साहब को बाकायदा से उनके ऊपर 16 जाली एफआईआर पाकिस्तान के अंदर मुकदमात किए गए, फिर उनके हवाले से ऐसा माहौल बनाया गया कि उन्हें घेर घार कर पाकिस्तान से बाहर ले जाया गया, फिर नाज़रीन दुबई से घेर घार कर उन्हें कीनिया ले जाया गया, और जब वो फैसला कर चुके थे कि उन्होंने वापस पाकिस्तान आना है, यानी चंद दिनों में अरशद शरीफ साहब ने वापस पाकिस्तान आना था, उन्हें कीनिया में मार दिया गया। उनका जो मास्टरमाइंड है नाज़रीन, उनकी एक एक मूवमेंट को मॉनिटर कर रहा था और एक एक चीज को अंडरस्टैंड कर रहा था, और ब्रिक बाय ब्रिक नाज़रीन वही सारी चीजें बिल्ड करता चला गया अंटिल एंड अनलेस के वो केनिया के उस एक बदबूदार जंगल के अंदर नाज़रीन ले जाकर अरशद साहब को मारा गया। तो ये एक बड़ा प्लान्ड किस्म का, एक बड़ा स्मार्टली डिजाइन्ड किस्म का एक जाल था जो अरशद साहब के लिए बुना गया, और फिर नाज़रीन उन्हें शहीद किया गया। ये इस मुल्क के लिए ट्रेजेडी है नाज़रीन, ये इस मुल्क के लिए नुकसान है। अरशद शरीफ जैसा साफी जर्नलिस्ट, यानी जो खेप इस वक्त मौजूद है टेलीविजन के ऊपर आपको नजर आती है, ये उसकी खैर धूल के बराबर भी नहीं है। अब आपको दहाइयां लगेंगी या शायद सदियां लगेंगी कि उस जैसा एक साफी, उस जैसा एक चेहरा, बल्कि आप कभी पैदा ही नहीं कर सकते। उसके लिए एक स्पेशल स्किल चाहिए, स्पेशल अप्रोच, एक स्पेशल करिश्मा, एक स्पेशल इंटेलिजेंस चाहिए अरशद शरीफ होने के लिए। आज हम मेहदी हसन को नाज़रीन सेलिब्रेट करते हैं, और यकीन माने आपके पास एक मेहदी हसन या शायद उससे भी हाईली इंटेलिजेंट दिलेर बहादुर नौजवान मौजूद था, मोहतरम अरशद शरीफ साहब, लेकिन उन्हें मार दिया गया। कोई खुलासा नाज़रीन उनके बारे में 3 सालों में नहीं हो सका। यह पाकिस्तानी निजाम के अंदर जुर्रत ही नहीं है, पाकिस्तानी जुडिशरी के अंदर वो तपड़ ही नहीं है, इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनकी सलाहियत ही नहीं है, और ना ही पाकिस्तानी साफियों के अंदर नाज़रीन वो थोड़ी बहुत भी जान मौजूद है कि जो इस तक पहुंच सकेंगे। बदकिस्मती है हमारी, हम एज अ मुआशरा जवाबदेह हैं मोहतरम अरशद शरीफ साहब के खून का, कि उसका क्या खुलासा निकला और उसकी क्या कहानी है और वो कहां तक पहुंची है। 2019 में जिस जर्नलिस्ट को, जिस साफी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सदारती अवार्ड दिया जाता है, रियासत का अवार्ड नाज़रीन उसके छाती के ऊपर लगाया जाता है, 3 साल गुजर गए, उसके जो कातिल है उसके जो पांव के निशानात हैं नाज़रीन उन्हें ट्रेस नहीं किया जा सका, उसके मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंचा जा सका। कीनिया के अंदर नाज़रीन उन्होंने कार्रवाई की है, और कीनिया में यह बात एस्टेब्लिश हो गई है कि यह टारगेट किलिंग थी, यानी घेर घार कर अरशद शरीफ साहब को मारा गया था। जब अरशद शरीफ साहब का नाज़रीन जिस महीने में अक्टूबर में मर्डर हुआ था, चंद महीनों के अंदर ही इंडियन भी 2-3 अहम तरीन पर्सनैलिटीज को वहां पर मारा गया था। तो केनिया और ये जो ममालिक है नाज़रीन इसी बात के लिए, इसी चीज के लिए मशहूर है कि वहां पर किराए के कातिल, बल्कि उनकी जो अपनी फोर्स है वो किराए के कातिल के तौर पर, वो मर्सनरीज के तौर पर काम करती है, और वहां पर लोगों को ले जाकर मरवाया जाता है, वहां पर किलिंग करवाई जाती है। तो आज तक नाज़रीन कोई खुलासा नहीं हो सका। हामिद मीर साहब ने एक बड़ा जबरदस्त किस्म का कॉलम लिखा, और उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ, आई एम सॉरी, मैं आपसे अभी तक के लिए फिलहाल माफी चाहता हूं। नाज़रीन ये बात समझें कि आज शायद ये नजर आ रहा है, बड़ी मायूसी हर तरफ फैली हुई है, लेकिन ये मुल्क बढ़ेगा नहीं, ये तारीखें कौमें आगे बढ़ेंगी नहीं या बढ़ती नहीं है नाज़रीन, जब तक इस तरह के नाहक जो कत्ल होते हैं या जो खून बहाए जाते हैं उनका खुलासा नहीं होता या उनका फैसला नहीं होता। ये मुल्क नाज़रीन आज नहीं, 5 सालों बाद नहीं, 10 सालों बाद नहीं, 20 सालों बाद नहीं, वो जो अरशद साहब के मास्टरमाइंड थे शायद वो खुद बच जाए, लेकिन उनकी नस्लों को नाज़रीन ये मुल्क लटकाएगा, तभी जाकर आगे बढ़ेगा। हामिद मीर साहब का कॉलम लिखते हैं, सॉरी अरशद शरीफ, मैं माफी चाहता हूं। क्या आपको अदालत से इंसाफ की कोई उम्मीद है? यह सवाल सुनकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराया। सवाल करने वाला नौजवान साफी, और नौजवान साफी के ऊँटों के ऊपर जहरीली मुस्कुराहट नजर आ रही थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसे मेरे अल्फाज की जरूरत थी, क्योंकि अदालत में दरखास्त गुजार मैं था। मैंने जब अपनी दरखास्त पर दस्तखत किए तो अपने वकील बैरिस्टर शोएब रज़ाक से कहा था कि इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। तो हामिद मीर साहब ने नाज़रीन शुरू में ये पूरा बिल्डअप किया है
کہ جناب ہمیں کوئی امید ہی نہیں ہے عدالتوں سے. پھر وہ باقاعدہ سے ایک تاریخ بیان کرتے ہیں کہ 27 اگست 2024 کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ ہوا کہ ایک جوڈیشل انکوائری ارشد صاحب کے کیس کی ہونی چاہیے, اور پورے 1 سال بعد جا کر فیصلہ سنایا گیا کہ جناب نہیں, یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور لہذا اس کے اوپر ہم کوئی بھی کچھ بھی کام نہیں کر سکتے, ہم کوئی کچھ بھی پروسیڈنگز نہیں کر سکتے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 سال بعد کا, اور سپریم کورٹ نے ناظرین چیف جسٹس نے جو سو موٹو نوٹس لیا تھا اس پر ایک کارروائی, اس کے بعد کوئی پروسیڈنگز ابھی تک نہیں ہوئی, کوئی پروسیڈنگز ابھی تک نہیں ہوئی. ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن ناظرین گیا تھا کینیا, 500 پیجز کی رپورٹ ہے, نظر آ رہا ہے ناظرین, بڑا کلیئر ہے, اس میں بھی موجود ہے. 4 بندے آپ عام اٹھا کر بٹھا لیں, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جناب یہ کھرا کدھر جاتا ہے. کوئی ابھی تک اس کے اوپر بھی کاروائی نہیں ہوئی. لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک بات اس کالم میں جو حامد میر صاحب لکھتے ہیں, یہ ارشد صاحب کے قتل کے بعد ناظرین 16 صحافی پاکستان کے اندر قتل کر دیے گئے ہیں, یعنی ان 3 سالوں میں 16 مزید صحافی قتل ہو چکے ہیں. 2024 میں ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان 152ویں نمبر پر تھا, 2025 میں مزید 6 درجے گر کر 158ویں نمبر پر ہے. یعنی پاکستان دنیا بھر میں ناظرین خطرناک اور خوفناک ترین ملک ہے صحافیوں کے لیے. اب جو صحافی ہوتا ہے ناظرین, جرنلسٹ ہوتا ہے, یہ انہیں مارا کیوں جاتا ہے, قتل کیوں کیا جاتا ہے, ان کے اوپر مقدمات کیوں ہوتے ہیں, کیسز کیوں ہوتے ہیں, یہ انہی ممالک کے اندر ہوتے ہیں ناظرین جہاں پر جھوٹ ہوتا ہے, جس کی تاریخ جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتی ہے, جس کے ہیروز جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتے ہیں, جس میں کچھ نہ کچھ ہے جو کہ جھوٹ کے اوپر پورا ڈھانچہ کھڑا کیا گیا ہوتا ہے. تو جب جھوٹ چھپانا ہوتا ہے تو پھر صحافی مارے جاتے ہیں, جرنلسٹوں کو قتل کیا جاتا ہے, فائرز کی جاتی ہے, انہیں دبایا جاتا ہے, انہیں کنٹرول کیا جاتا ہے, مینج کیا جاتا ہے. چونکہ صحافی آواز ہوتی ہے معاشرے کی, صحافی سوال ہوتا ہے, وہ سوال پوچھتا ہے, ڈیبیٹ ٹریگر ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے, چلے نظام کا حمایتی صحافی ہو یا خلاف ہو, بہرحال جو بھی ہو, جرنلسٹ ایک آواز ہوتی ہے, ایک شعور ہوتا ہے, ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے جو معاشرے کے اندر ٹریگر کرواتا ہے. اور اس کے بعد بھی 16 صحافیوں کو, اور آج ہم 152ویں نمبر کے اوپر موجود ہیں, یعنی دنیا کے بدترین وہ ملک جہاں پر صحافی سب سے زیادہ خود کو خطرہ محسوس کرتے ہیں. ارشد صاحب ناظرین ایک بہت ایک دردناک تاریخ, پاکستان کا ایک خوبصورت ترین جوان, ہائیلی کوالیفائڈ, خوبصورت مسکراہٹ والا, ایسا بچہ ناظرین ماں نہیں جن سکتی ہے دوبارہ سے, ایسا بچہ نہیں پیدا ہوتے, یہ دنیا کی کسی بھی معاشرے کے اندر ایسے لوگ نہیں پیدا ہو سکتے دوبارہ سے. ویری سیڈ. اللہ تعالیٰ ناظرین انہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ نصیب کرے, اللہ تعالیٰ ان کی جو فیملی ہے انہیں صبر دے, ان کی والدہ کو صبر دے. اچھا ناظرین, اب یہ خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب کل ایک ویڈیو آئی ہے, اور باقاعدہ سے ناظرین یہ سندھ کے اندر ناظرین یہ کو 72 کے قریب ڈاکو ہیں جنہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں. حیران کن طور پر یا انٹرسٹنگلی وہ جو ویڈیو آئی ہے ناظرین, وہاں پر ڈاکو جب ہتھیار ڈال رہے ہیں تو ہتھیار ڈالتے ہوئے ناظرین ڈاکو کے سامنے ریڈ کارپیٹ بچھایا گیا ہے. میں چاہوں گا کہ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں, یہ آپ ویڈیو دیکھیں, ریڈ کارپیٹ کے اوپر ڈاکو رکھ رہا ہے ماشاءاللہ بندوق. ڈاکو صاحب آگے آئے, ڈاکو صاحب ریڈ کارپیٹ پر ڈاکو صاحب یہ بندوق رکھ رہے ہیں. دیٹس گڈ, انہوں نے سرنڈر کیا ہے, اور یہ سرنڈر کروایا. سندھ سرنڈر پالیسی کی تحت 72 ڈاکو نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. ان ڈاکوؤں کے سروں پر کروڑوں روپے کی انعامات تھے. اب ناظرین آج جا کر 2025 میں چلیں, ان ڈاکوؤں نے ہتھیار تو ڈال دیے ہیں, لیکن مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ یہ تقریباً 6 کروڑ روپے ان ڈاکوؤں کے سر کی قیمت تھی. 6 کروڑ روپے, اور 6 کروڑ روپے ان سب کے 72 ڈاکوؤں کی, اور ان میں سے ایک کے اوپر ناظرین 93 مقدمات ہیں, ایک کے اوپر 82 مقدمات ہیں, ایک کے اوپر 49 مقدمات ہیں. تو اتنے نامی گرامی بدنام زمانہ ڈاکو کہ 90 وارداتیں, 80 وارداتیں, کتنے لوگوں کی جانیں لے گئی, لوٹ لیا, خاندان برباد کر کے تباہ کر گئے, لیکن ناظرین ان کا کوئی سیرا کھرا نہیں لگایا جا سکا, اور آج یہ خود آ کر سرنڈر کر رہے ہیں. اور ان کے پاس ناظرین جو ہتھیار ہیں وہ ماڈرن جدید قسم کے ہتھیار ہیں. سٹیٹس کے اندر, ریاستوں کے اندر کیسے کچے کا ڈاکو ناظرین اتنا مضبوط ہو جاتا ہے. بلکہ آج کی جو اخبار ہے, آپ حیران ہوں گے یہ خبر سن کر. باقاعدہ سے یہ لکھا گیا ہے, ہاں, پنجاب رنز نائٹ کانوائز آن M5 موٹر ویز آفٹر دا کچا کڈنیپنگ, کہ پنجاب کے اندر ناظرین M5 کے اوپر جو گاڑیاں چلتی ہیں انہیں 2 پولیس گاڑیاں آگے اور پیچھے سے باقاعدہ سے اسکارٹ کرتی ہیں کہ جناب راستے میں چلتے ہوئے کچے کے ڈاکو ان کے اوپر نہ چڑھ دوڑے. تو لوگوں کو بچانے کے لیے ناظرین گاڑیاں موجود ہیں جو انہیں اسکارٹ کریں گی, لیکن ان کچے کے ڈاکو کو, ان بدماشوں کو جو کہ اسلام آباد سے لوگوں کو اٹھاتے ہیں, اور یہ پھر ناظرین ہنی ٹریپ کر رہے ہیں, لڑکیاں انہوں نے رکھی ان کے ذریعے ٹریپ کر رہے ہیں, لیکن ان تک کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا. جب کبھی بھی کوئی چیز کرنی ہوتی ہے چھرلائی چھوڑی جاتی ہے, یہ دیکھیں جی سرنڈر کر گئے, فلانے سرنڈر کر گئے. بھائی سرنڈر گڈ, ٹھیک ہے آپ نے سرنڈر کروایا, لیکن جب تک ان کا خاتمہ, اور پھر یہ ناظرین کیسے ممکن ہے کہ کچے کا ڈاکو ناظرین اتنا مضبوط ہے کہ ایک نیوکلیئر سٹیٹ کے اندر اسے اتنی امیونٹی حاصل ہے کہ وہ وارداتیں بھی کر رہا ہے, وہ ویڈیوز بھی بنا رہا ہے, وہ پیغامات بھی جاری کر رہا ہے, اور اس کے بعد جدید ماڈرن ہتھیار بھی موجود ہے. بہرحال 72 ڈاکو نے ناظرین سرنڈر کر دیا ہے, تو باقی بھی جو 1000-1500 ڈاکو ہیں ناظرین ان سے بھی کسی طرح سے سرنڈر کروائیں. ناظرین جو رات کو آسما شیرازی صاحبہ کے پروگرام کے اندر ایک آفر دی گئی عمران خان کو
طارق فضل چودھری صاحب کی جانب سے، جو خود یعنی جعلی جیتے ہوئے انتخابات، انہوں نے کہا کہ جناب تحریک انصاف درخواست ہے، ہم تیار ہیں جناب عمران خان کو بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں. یعنی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جناب یہ حلوہ ہے، عمران خان کو جیل سے نکالنا اور بنی گالا میں شفٹ کر دینا. اس کے اوپر علیمہ خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. علیمہ خان نے کہا کہ 2 سال سے عمران خان کو یہی آفر کی جا رہی ہے، اور جب عمران خان گرفتار نہیں ہوتا تب بھی خان کو یہی آفر تھی کہ اب خاموش ہو جائیں، بیٹھ جائیں، چیزیں سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 2 سال سے وہ 8/10 کے سیل کے اندر موجود ہے، اس کا مقصد بنی گالا میں جانا نہیں ہے، وہ ایک مقصد کے لیے اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہے، لہذا یہ آفرز اس کے لیے میٹر ہی نہیں کرتی. تو ناظرین جو پہلا کامنٹ ایسی آفر کے اوپر آیا ہے، انہوں نے آفر اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ان کی بہن. انہوں نے کہا جناب یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی. یعنی وہ 2 سالوں سے صرف ایسی آفر کے جو طارق فضل چودھری صاحب آئیں گے. اچھا ناظرین ایک تو یہ بات سمجھیں کہ طارق فضل چودھری صاحب اچانک سے انہیں کو خیال آیا، خواب آیا کہ خان صاحب کو شفٹ کرنا چاہیے اور بنی گالا میں شفٹ کریں، پی ٹی آئی درخواست دے دے. یہ جناب ہنی مون پیریڈ شروع ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، انہیں ترس آ گیا ہے، یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان بنی گالا میں جا کر لوڈو کھیلے. ایسا نہیں ہے، یہ ایک ٹریپ ہے ایک طرح کا، اور ایک مومنٹم پاکستان کے اندر بنا ہوا ناظرین. اور یہ مومنٹم بنا ہے سہیل آفریدی کے آنے کے بعد. سہیل آفریدی لیلا نہیں ہے، سہیل آفریدی کمپرومائز نہیں ہے، اس کی ننگی فلمیں نہیں بنی ہوئی، اس کی گرل فرینڈ نہیں ہے، اس کی کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کے پیسے نہیں ہے، لینڈ کروزر جانے کا اسے خطرہ نہیں ہے، کوئی گھوڑے کوڑے اس نے نہیں رکھے ہوئے. لہذا وہ ایک نوجوان بندہ ہے ناظرین، اور وہ بغیر عمران خان کے وہ ایک سٹیپ بھی آگے نہیں لینا چاہ رہا. وہ ایڈوانس کر رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر، پولیٹیکلی ایڈوانس کر رہا ہے. دوسری جانب ناظرین تحریک تحفظ آئین کی جانب سے بھی احتجاج کی پاکستان بھر میں کال دے دی گئی ہے. تو ایک طرف پی ٹی آئی شروع کرنے جا رہی ہے، تحریک تحفظ آئین بھی پروٹیسٹ کرے گی، ڈیمونسٹریشنز ہوں گی. پھر قومی اسمبلی کے اندر محمود خان اچکزائی، صاحبزادہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سینٹ کے اندر. تو دس شوز کے ایک نیا فیز شروع ہو گیا ہے کنفرنٹیشن کا، ایک نئی سیاسی لڑائی ہے، ایک نیا سیاسی اکھاڑا ہے جو کہ پاکستان کے اندر شروع ہو گیا ہے. اور اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ڈاجی طریقے سے اس میں سے نکلا جائے. اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ایک اور اٹیمپٹ کی گئی ہے جسٹ ٹو ڈاج. اور پاکستان کے انگریزی اخبار کی پہلے پیج کی ناظرین پہلی خبر آج کی ہے، پہلی خبر، بلکہ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ چیزیں چل نہیں رہی. اب یہ جو ٹریکٹر ہے ناظرین، یہ جو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ چل نہیں رہا، یہ آگے بڑھ نہیں رہا. شادیب خانزادہ صاحب نے رات کو اپنے پروگرام کے اندر یہ کہا ہے کہ نہ سرمایہ کاری آ رہی ہے، نہ معیشت استحکام سے ترقی کی طرف جا رہی ہے، ملک میں بے روزگاری اور غربت بڑھتی چلی جا رہی ہے. ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا گروتھ ریٹ نہ آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے. حکومت اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ریفارمز کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، نہ غربت میں کمی لا سکے ہیں. جی ڈی پی گروتھ دیکھی جائے تو گزشتہ 4 سال پاکستان کی تاریخ کے بدترین سال رہے ہیں. یہ جیو نیوز شاہزیب خانزادہ صاحب کہہ رہے ہیں. حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں سرمایہ کاری کا لیول حد سے زیادہ گر چکا ہے، صنعتی شعبے میں سرمایہ کاری 25 سال پہلے کے مقابلے میں بھی کم ہو چکی ہے. تو یہ وہ پوزیشن ہے جہاں پر ناظرین آج ہم کھڑے ہیں. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.